بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے داستان عبرت۔ عرب دنیا کے ایک مشہور عالم اور ادیب گزرے ہیں جن کا ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے، شیخ علی طنطاوی۔ یہ اصل دمشق شام کے رہنے والے تھے، لیکن آخر عمر میں ان کی زندگی یہاں سعودیہ میں جدہ یا مکہ میں گزری اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے مذکرات، جس میں اپنی زندگی کا انہوں نے اتار چڑھاؤ سارا کچھ ذکر کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ اور بڑی تاکید کے ساتھ لکھا ہے، اور بڑی تاکید کی ہے کہ اس واقعے کے جو متعلقین ہیں ان کو میں جانتا ہوں اور بڑے قریب سے جانتا ہوں، تو چونکہ ان کا اپنا ایک بیان کردہ واقعہ اور سچا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک قدیم جامع مسجد اور بڑی جامع مسجد ہے، جسے جامع التوبہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جامع جس کا نام التوبہ رکھ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد جس زمین پر قائم ہے وہاں پر ایک قمار خانہ اور شراب خانہ تھا، جہاں ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ تو 7ویں صدی کے کسی حاکم یا کسی صاحب ثروت نے اس جگہ کو خریدا اور جو شراب خانہ تھا اس کو ڈھا دیا، اور اس جگہ ایک ذیشان، ایک عالی شان بڑی مسجد تیار کرائی، جس کا نام لوگوں نے جامع التوبہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے لکھنے کی تاریخ سے 70 سال پہلے، آج سے تقریباً 90-100 سال پہلے ہوں گے، وہاں ایک شیخ رہتے تھے، عالم، جو عالم بعمل تھے اور مربی تھے۔ انہیں سعید السیوطی کہا جاتا تھا۔ گویا اصل رہنے والے وہ اسیوط مصر کے تھے، لیکن آ کر کے وہ شام میں رہتے تھے۔ تو سعید السیوطی رحمہ اللہ اس مسجد میں رہتے تھے۔ محلے کے اندر ان کا بڑا احترام تھا، لوگ اپنے مشورے لے کر کے اور اپنے مسائل ان کے پاس رکھتے اور حل کرواتے تھے۔ تو اس مسجد ہی میں ان کا درس چلتا تھا، اور ایک آدھ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، جیسا کہ پہلی مسجدوں کا نظام تھا کہ مسجد کے ساتھ 1 یا 2 کمرے بنے رہتے تھے، امام کے لیے اور مؤذن کے لیے۔ تو اس مسجد کے کمرے میں ان کا ایک شاگرد رہتا تھا، جو اپنی شرافت میں، اپنے دین میں اور اپنے عفت نفس، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، 1 دن 2 دن بھوکے رہ جانا ہے، لیکن اتنا سفید پوش تھا کہ وہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ لوگ بطور مثال بیان کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ شخص ہے۔ تو اسی شخص کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کچھ کھایا نہیں، اسے کچھ نہیں ملا پانی کے علاوہ۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد مزید اور 1 دن گزر جاتا ہے اور اسے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر ہم نے کچھ کھایا نہیں تو اب موت ہمارا انتظار کرے گی، اور یہ سوچا کہ اب میں اس مجبوری کی حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میرے لیے تو مردار کھانا، کسی سے چھین کر کے کھانا، چوری کر کے کھانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ لہذا وہ شخص چوری کرنے کے بارے میں سوچا کہ پاس پڑوس کے جو گھر ہیں کسی میں سے کچھ چرا کر کے کم سے کم اپنی جان تو بچا لے۔ دیکھیے، پہلے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ قصہ آخر تک پہنچ جائے۔ تو وہ شخص سوچنے لگا، مسجد کی چھت پر گیا۔ اس وقت خود ہم نے دیکھا ہے پرانی آبادی کے جو علاقے ہوا کرتے ہیں ان کی چھتیں ایک دوسرے کے بالکل قریب رہا کرتی ہیں۔ ایک چھت پر چڑھ کر کے انسان بالکل اس محلے کے بالکل کنارے، شہر کے کنارے تک جا سکتا ہے، اور ایسے گھر ہم بھی دیکھے ہیں اور آپ لوگ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مسجد کی چھت پر گیا، اور شاید یہ پہلی بار مسجد کی چھت پر گیا ہو، تو دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے۔ اس نے مسجد کی چھت پر سے ایک گھر میں گیا، اور جب آگے جا کے دیکھتا ہے تو صحن میں ایک گھر کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی شرافت کے خلاف سمجھا کہ عورتوں کی طرف دیکھے، اپنی نظر پھیری اور وہاں سے دور ہٹ گیا۔ اب عورتوں نے سمجھا ہوگا کہ فلاں گھر والا ہے، فلاں گھر والا کوئی ہے، اپنا آیا ہوگا۔ وہ وہاں سے ایک دوسری طرف گیا، اس طرح دیکھ رہا تھا، آ جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک گھر سے پڑتی ہے۔ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس گھر سے کھانے کی ایک خوشبو آ رہی ہے،
اور دیکھا کہ اس گھر میں دائیں بائیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب چونکہ وہ 3 دن کا بھوکا تھا اور کھانے کی خوشبو وہ بھی کوئی اچھا کھانا بنا ہوا تھا, اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ خوشبو ہم کو اپنی طرف کھینچ کر کے بالکل مغناطیس اور چمبک لگا ہوا جو مجھے کھینچ رہی ہے. چنانچہ جلدی سے وہ کودا, دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں ہے اور وہاں پر مطبخ کھلا ہوا ہے اور مطبخ کے چولہے کے اوپر ہانڈی ہے. جلدی سے گیا وہاں اور ہانڈی کو کھول کے دیکھا تو اس میں بیگن, یہ جسے کہتے ہیں فلنگ, بھرے ہوئے برتن, بھرت ہوا, اور یہ عرب دنیا کا ایک عام کھانا ہے شام کا, اور بڑی اہمیت اس کی ہے اور بہت اس کو اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے بیگن ہے, کوسا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو پھاڑتے ہیں اور اندر سے کچھ چیز نکال کر کے پھر مسالے سے ملا ہوا چاول اور یہ چیزیں اس کے اندر رکھ کر کے بند کر دیتے. یہ بڑی اہمیت اس کو دیتے ہیں. بڑی اہم مناسبات, عید کا موقع ہے یا اور کوئی ایسا موقع, بڑا اہتمام, کوئی مہمان آنے والا ہے, کوئی دعوت ہے, ایسے موقع پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ گیا, جیسے ہانڈی کا برتن کھولا تو اس میں کیا دیکھتا ہے کہ بیگن یہ جو بھرے ہوئے ہیں وہ پک رہے ہیں. اس سے رہا نہیں گیا, 3 دن کا بھوکا ہے, جلدی سے ہاتھ اس میں مارا اور یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ جل رہا ہے, گرم ہے, کیا ہے, فوراً اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھا کہ کاٹے اس کو, اور کاٹ بھی لیا. لیکن گرم اتنا تھا کہ اسے وہ نگل نہیں سکا اور فوراً اسی لحظہ اس کے دل میں جو نور اور ایمان کی چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی. وہ کہتا ہے کہ ایک تو طالب علم اور دوسرے مسجد میں رہتا ہے, تیری شان کی خلاف ہے تو کسی کے گھر میں کودے اور بغیر پوچھے ہوئے کھانا پہ ہاتھ مار دے, اور تو دیکھ رہا ہے کہ تو اس گرم کھانے کو نہیں نگل پا رہا ہے, تو جہنم کی آگ کو تو کیسے نگلے گا. یہ سوچا اور فوراً کٹے ہوئے بیگن کو اندر رکھا, ڈھکن رکھا اور جو تھا اس کو تھوکا اور باہر آ گیا. جلدی سے آیا چھت پر, اور چھت پر سے آ کر کے آہستہ سے شیخ کا جو درس چل رہا تھا, سبق چل رہا تھا, اس میں جا کر کے بیٹھ گیا اور عام دن کے طریقے سے وہ سنتا رہا. لیکن سنتا کیا رہا کہ اسے تو یہ سمجھ بھی نہیں رہا کیا کرے, اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ درس کیا دے رہے ہیں شیخ کچھ نہیں سمجھ سکا. پھر جب درس ختم ہوتا ہے اور لوگ واپس چلے گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک باپردہ عورت جو مکمل طور پر پردے میں ہے, یہاں تک کہ صرف اس کی آنکھیں اور وہ بھی مشکل سے دکھ رہی ہیں, آ کر کے شیخ سلیم جو اس کے جو استاذ تھے, سلیم السیوطی, ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو بلا کر کے آہستہ سے کوئی بات کرتی ہے جسے اس کا شاگرد سن نہ سکا. کیا کہہ رہی ہے. اس عورت سے گفتگو کے بعد شیخ سلیم ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے کیا ہے. پھر دیکھنے کے بعد شیخ سلیم اس شاگرد طرف اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ادھر آؤ. صرف وہی ایک شخص دکھائی دے رہا تھا اور کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا. ان سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. پوچھا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد خاموش رہا, کیا جواب دے. شیخ نے دوبارہ سوال کیا کہ بولو, جواب تو دو, کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو ایک روٹی خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے, میں شادی کر کے کیا کروں, کیسے اس کا نباہ ہمارے ساتھ کیسے ہوگا, اس کا خرچ کیسے چلے گا. شیخ نے کہا ہم نے تم سے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ پیسہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم شادی کرو گے, اگر کوئی مل جائے تم کو تو وہ کہا کہ اگر کوئی مناسب رشتہ ہو اور میرے حال کے مطابق ہو تو بالکل ہم شادی کریں گے. تو شیخ نے کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس شہر میں تنہا ہے, اس کے خاندان کا کوئی نہیں ہے, صرف اس کا ایک چچا ہے اور جو بہت بوڑھا ہے, اور اس عورت کو وراثت میں اپنے شوہر کی پینشن بھی مل رہی ہے اور ایک گھر بھی ہے جس کے اندر وہ رہ رہی ہے. اب اس کی عدت ختم ہو چکی ہے, یہ چاہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق
کوئی مجھے مل جائے جو میرے ساتھ رہے، تاکہ پاس پڑوس کے اوباش اور شریر لوگ یہ سمجھ کر کے کہ اس کے پاس تو کوئی اب ہے ہی نہیں، اس کے یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس کی طرف سے دفاع کا حفاظت کرنے والے، اور یہ بیوہ عورت ہے، لہذا ہماری طرف لوگ بڑھے نہیں اور للچائی نظر سے دیکھے نہیں، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو شاگرد نے اشارہ کر دیا کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے اسی وقت اس کے بوڑھے چچا کو بلایا، 2 گواہوں کو بلایا، اپنی طرف سے مہر متعین کی اور ادا کر دی، اور اس لڑکی سے اس کی شادی کر دی، اس عورت سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد اس لڑکی سے کہا کہ ان کو لو، یہ تمہارے شوہر ہیں، اور لے کر کے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرما رہا ہے کہ کیا میں آخر میرے پاس کھانے کو نہیں، میں خود 2-3 دن سے بھوکا ہوں، شیخ نے مہر تو ادا کر دی ہے لیکن مہر کے علاوہ اور بھی تو کچھ ہے نا، میں کیا کروں؟ لیکن ایک ہی شیخ کا کہنا تھا، اس عورت نے اشارہ کیا اور دونوں لے کر کے چلے گئے۔ وہ عورت پاس پڑوس ہی کے ایک گھر میں اسے لے کر کے جاتی ہے، اور لے کر کے جب وہیں گئی، اندر پہنچی کمرے میں، تو اس نے اپنے پردے کو کھول دیا۔ اس نے دیکھا یہ تو ایک جوان اور بڑی خوبصورت سی عورت ہے، ایسی خوبصورت عورت لوگوں کو کم ملتی ہے، اسی لیے خطرہ تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھے گی، اس لیے اس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شیخ سے درخواست کی تھی۔ پھر بیٹھے، اس سے تو خوشی ایک طرف ہے کہ رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا، کھانے کا بھی ٹھکانہ ہو جائے گا، لیکن بھوک ایک طرف ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو، کچھ تمہیں کھانا ہے؟ تو وہ کہتا کھاؤں گا کیوں نہیں، اور جب اسے لے کر کے اور اندر گئی تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھر بعین ہی وہی ہے جس میں ابھی میں کودا تھا چوری کرنے کے لیے، یہ گھر بعین ہی وہی گھر ہے جس میں ابھی کودا تھا چوری کرنے کے لیے۔ اب وہ پریشان ہے کہ کیا کہے اور کیسے کرے۔ اتنے میں وہ عورت اس کو لے کر کے جاتی ہے جہاں پر وہ ہانڈی میں اس نے اچھی طریقے سے بیگن پکا کر کے رکھے تھے، جیسا کہ ہم نے کہا یہ طریقہ ان کے کھانے کا عام طور پر خاص مناسبت سے رہا کرتا ہے۔ اور جب ہانڈی کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ارے کوئی آیا ہے اور بیگن کو کاٹ کر کے کھایا اور رکھ دیا۔ وہ کہتی عجیب، کون آیا؟ کوئی چور گھر میں آیا تھا، یہاں تو اور کوئی ہے نہیں، اور کدھر سے آیا؟ اور چور بھی ایسا ہے کہ تھوڑا سا کھایا، صرف کاٹا اور چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص رونے لگا اور ہزاروں قطار روتے جا رہا ہے، لیکن عورت کو اس کی وجہ معلوم نہیں کیوں رو رہا ہے۔ اس نے زور دے کر کے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، جو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے اپنا پورا قصہ بتایا اور کہا اس بیگن کو کاٹنے والا میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس عورت نے بڑی بہترین بات کہی، اس کی سمجھداری دیکھیے کہ تم نے ایک بیگن حرام طریقے سے کھانے سے پرہیز کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو اور گھر والی کو تمہیں حلال طریقے سے دے دی۔ تم نے حرام طریقے سے ایک بیگن کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حلال طریقے سے تمہیں گھر کو اور گھر والی کو بھی دے دیا، لہذا اطمینان سے کھاؤ اور یہ تمہارا گھر ہے۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جو شیخ علی طنطاوی نے اپنے اسلوب میں ایک لمبا بیان کیا، ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، یہ دیکھنے کہ آخر ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ ساتھیو ذرا غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اور حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اعرابی تھے، ایک صحابی ان سے بیان فرمایا انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ۔ دیکھو، یاد رکھو، تم کوئی چیز اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے، اللہ کے ڈر سے اسے نہیں ہاتھ لگاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے کہ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ یہ حدیث واقعہ اس حدیث کی عملی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے کہ وہ شخص اسی بیگن کو حرام طریقے سے کھایا نہیں، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ میں
طالب علم مسجد میں رہ رہا ہوں، بظاہر ہم نے زہد اختیار کیا ہے، ہماری شاعر شان ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس بیگن کو کھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر بیگن کیا بلکہ پورا گھر اسے اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے دیا۔